على رسول أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في جامعه والمسلم في صحيحه۔ آج ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان سیدی و سندی میرے پیر مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی فہیم اشرف صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور آپ خلیفہ مجاز و بیعت ہیں، عارف باللہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے، اور آپ شیخ الحدیث ہیں۔ الحمدللہ بخاری شریف کی دونوں جلدیں آپ نے اس سال جامعہ عربیہ ریاض العلوم حیدرآباد کا ایک مستند دینی ادارہ ہے جس میں آپ شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور بخاری شریف کی دونوں جلدیں آپ نے الحمدللہ پڑھائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد کے اس موقر دینی ادارے کے اندر الحمدللہ ایک بہت بڑا دارالافتاء ہے جو سالوں سال سے الحمدللہ مستند ترین مفتیوں کے زیر نگرانی کام کر رہا ہے۔ آپ ان مفتیوں میں بھی الحمدللہ اور اس دارالافتاء کے بھی الحمدللہ سرگرم رکن ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک خاصہ ہے، عمرہ اور حج کے مسائل پر آپ کی خصوصی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عمرہ اور حج کے مسائل پر آپ کو بڑا ذوق عطا فرمایا ہے، اور خصوصی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا دست کرم بھی اس معاملے میں فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حج کے آنے کے وقت آپ بذریعہ پروجیکٹر حج کے لیے ایک مہم بھی کرتے ہیں، اور جس میں آپ حج کے تمام مسائل اور حج کا پورا طریقہ اور اسی طریقے سے عمرے کا پورا طریقہ بذریعہ پروجیکٹر آپ بتاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند خاص امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ میں بلا تاخیر آپ حضرات اور حضرت کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتا، میں بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں میرے پیر مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی فہیم اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اپنے اصلاحی بیان سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ بزم احباب اشرف کے تحت حضرت کے بیانات ہوتے ہیں، اور پورے تمام بیانات کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ آپ کو جو بھی بیان چاہیے ہو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو حضرت کا وہ بیان مل جائے گا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر تراویح میں قرآن کریم سننے اور سنانے کی الحمدللہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب کلاموں کا بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ جو اپنا تعلق جوڑتا ہے
جو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، قرآن کریم پڑھو، قیامت کے دن یہ قرآن کریم تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ سفارش کس انداز میں کرے گا؟ یجیء صاحب القرآن، دوسری روایت میں ہے کہ قرآن والے کو لایا جائے گا، اہل قرآن آئیں گے جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا، قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اپنا دوست بنانا، جنہوں نے یہ کیا قیامت والے دن وہ لائے جائیں گے، ان کے سامنے قرآن کریم بھی آ جائے گا اور آ کر عرض کرے گا، یا رب حلہ، اے پروردگار اس بندے کو آپ عزت کا لباس پہنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس سفارش کو قبول فرما کر اس قرآن سے تعلق رکھنے والے کے سر پر عزت کا تاج عطا فرما دیں گے۔ اس پر بس نہیں کرے گا بلکہ عرض کرے گا، یا رب زدہ، اے پروردگار مزید اضافہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی عزت کا تاج پہنانے کے بعد عزت کا لباس بھی اس شخص کو پہنا دیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا عزتیں در حقیقت قرآن والوں کو ملا کرتی ہے، اور بلا شبہ اور یقیناً اس دنیا کے اندر اس وقت ماہ رمضان المبارک کے اندر سبقت کر جانے والے لوگ، آگے بڑھ جانے والے لوگ یہی حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، جنہوں نے قرآن کریم تراویح میں سنایا۔ آج ان کا ایک قرآن مکمل نہیں ہوا بلکہ 2، 3، 4، حتیٰ کہ 9 اور 10 تک کئی قرآن مکمل ہو چکے۔ انہوں نے اس قرآن کریم کو سنانے کے لیے دن میں بار بار دہرایا اور اس طریقے کو اپنایا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول رمضان المبارک میں بنایا کہ آپ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ یہی حفاظ کرام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے قرآن کریم کا دور کرتے ہیں اور رات کو مصلی پر آ کر سناتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس وقت اربوں کھربوں لا تعداد نیکیاں کما چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز بن چکے، کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ آپ جمدان نامی پہاڑ کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا سبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا مفردون کون لوگ ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، یہ وہ ہے کہ جو سب لوگوں سے آگے سبقت کر چکے ہیں۔ یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، اور یقیناً ذکر میں سب سے اہم رب کا قرآن ہے، اور ان حفاظ کرام نے یقیناً ان کے ساتھ جو تعلق رکھا یہ قابل رشک ہستیاں ہیں، یہ قابل رشک لوگ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی دنیا کے اندر جو قابل رشک ہے، جن کے بارے میں آپ تمنا کر سکتے ہیں کاش میں ایسا بن جاؤں، کاش میں ایسا ہو جاؤں، دل میں حسرت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وہ حسرت دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا، وہ صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یہ بندہ قابل رشک ہے، یہ بندہ قابل عزت ہے۔ اس جیسا بندے کی دل میں تمنا ہونی چاہیے، اس جیسے بن جائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اعزاز عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اعزاز عطا فرمائیں گے۔ آج دنیا کے اندر مادیت کا دورہ ہے، پیسہ، بینک بیلنس، کار و کوٹھی اور بنگلہ، اس کے اوپر عزت دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں عزت والی۔ مادیت ہمارے اوپر اتنی آ چکی ہے کہ ہر طرف مادیت کا نعرہ، یہاں تک کہ اب ہر ایک یوٹیوب اور فیس بک اور ٹک ٹاک پر اس طرف آ گیا کہ میرے فالوورز بڑھ جائے، میرے لائکس بڑھ جائے، میں ایک ٹک ٹاکر بن جاؤں، میں ایک یوٹیوبر بن جاؤں، میرے پاس اب یہاں سے آمدنی آنا شروع ہو جائے، میرے پاس رقم آنا شروع ہو جائے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا، یہ دنیا کے اندر ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، میری اس پوسٹ کے کتنے لائکس ہیں، میری اس پوسٹ کے کتنے فالوور ہیں، میری اسکرین کا ٹائم اس ماہ مبارک کے اندر بھی کم نہیں ہوا، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹک ٹاک ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ میں تو سوچ رہا ہوں میری پوسٹ کے لائکس کتنے ہیں، لیکن میرے اللہ نے بھی مجھے ماہ مبارک میں لائک کیا ہے کہ نہیں کیا؟
میں نے اس ماہ مبارک میں اللہ کے احکام کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میری زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ قرآن کریم سننا بھی مبارک، قرآن کریم سنانا بھی مبارک، رمضان کے روزے بھی مبارک، سحری بھی مبارک، افطاری بھی مبارک۔ یہ روزہ اور قرآن دونوں کل قیامت والے دن سفارش کرنے والے، لیکن کون سا روزہ، کون سا وہ قرآن جو کل قیامت والے دن سفارش کرے گا؟ یہ سب چیزیں مبارک ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے یہ تعلق تو نصیب فرمایا، اب ذرا قدم اور آگے بڑھانے کی ضرورت کہ اب قدم آگے بڑھا کر قرآن سے وہ تعلق جوڑا جائے، قرآن سے وہ تعلق جوڑا جائے کہ قرآن میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ جائے۔ قرآن کریم کے 5 حق میرے اور آپ کے ذمے میں ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا، نمبر 5 جب سمجھ لیا، عمل کر لیا، اب دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حق ہر انسان کے ذمے میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر الحمدللہ ہم سب کا ایمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور پہلی تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے، ان کے احکامات کو ختم کر دیا۔ اب اس پر عمل کرنے والا یقیناً دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، وہ تلاوت اس ماہ مبارک میں ہماری زندگی کا حصہ بنی کہ نہیں بنی؟ الحمدللہ بہت سارے افراد کی بنی، اور ایسے افراد جن کے 15 قرآن، کسی کے 18 قرآن، کسی کے 20 قرآن الحمدللہ اس ماہ مبارک میں آج تک مکمل ہو چکے۔ ہمارے ہاں اعتکاف میں بیٹھنے والے کئی ساتھی ایسے کہ انہوں نے ان 10 دنوں کے اندر الحمدللہ ان کے 10 قرآن کی ترتیب ہے، روزانہ قرآن کے ساتھ وہ جڑنا، روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بندے کو رب کے قرآن سے جوڑتی ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو اعزاز عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس ماہ مبارک سے جو ہم نے فائدہ لیا، اس ماہ مبارک میں ہماری زندگی میں جو تبدیلی آئی، اس ماہ مبارک کے اندر ہم مسجدوں سے جو جڑے، اس میں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں لانا ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک جس طرح آج ہم نے مسجد کو آباد کیا ہے تب تک آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح اللہ کے قرآن سے جڑتے رہیں گے۔ دوسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا۔ الحمدللہ یہاں تو درس قرآن کی حضرت مولانا علی احمد صاحب مدظلہم ان کی سرپرستی میں درس قرآن ہوتا ہے، اور بڑا بہترین ہوتا ہے، ایسا جامع بانے اور بڑا زبردست سندھی زبان کے اندر باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے، باقاعدہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب سنتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر درس قرآن کی وہ محفل قائم ہوتی ہے جس سے قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کے احکام کو دیکھنا کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ چیز تو الحمدللہ ہماری مسجد میں موجود، ہمیں خود جڑنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد جڑتی ہے، رمضان میں تجوید کا کورس بھی ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد جڑتی ہے۔ بہت مبارک شخص ہے، بہت مبارک شخصیات ہیں وہ سب جو ان کاموں میں جڑ رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو کل قیامت والے دن ہمیں کامیاب کرنے والی ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں، یہ دنیا کا بینک بیلنس، کار و کوٹھی اور بنگلے، یہ سب یہی رہ جانے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ قبر میں اگر کوئی چیز جانے والی وہ رب کا قرآن ہے، ہمارے ساتھ اگر کچھ جانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر عمل ہے، اور کل قیامت والے دن یقیناً وہ ہمارا سفارشی بنے گا، اور ایسا سفارشی بنے گا جب تک جنت تک نہ پہنچا دے یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ قرآن با وفا کتاب ہے۔ دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیارے ہیں، اللہ ایسے پیارے ہیں، بندے کے آنے میں دیر ہے، رب تعالیٰ کے اس کو اپنانے میں دیر نہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے آ کر جو رب تعالیٰ کے سامنے ان مبارک راتوں میں، آج بھی ایک مبارک رات، یہ آخری موقع ہمارے پاس رب تعالیٰ کے سامنے آ کر، آج تک اگر زندگی میں رب تعالیٰ سے دور رہے، کچھ اللہ کی فرمانیاں ہوتی رہی، اب اگر توبہ کر لے، اب رب کے سامنے آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا میں رحمت کی چھتری تام دی گئی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، بڑھ کر مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے در پر آئے، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر جب بندہ گر گڑاتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سجدے کی زمین کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتا ہے، تو جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر آہوزاری کرنے کی دیر ہے۔
اور اللہ تو ایسے پیارے ہیں، پوری دنیا کا پانی جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتا، لیکن ایک پانی ایسا ہے جو جہنم کی آگ بندے کے جسم پر حرام کر دیتا ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب من خشیۃ اللہ ثم تصیب شیئا من حر وجهہ الا حرمہ اللہ علی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کوئی مومن بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آ کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو نکلا، کتنا نکلا؟ فرمایا اگرچہ مکھی کے پر کے برابر نکلا، اور وہ آنسو ڈھلک کر اس کے چہرے پر آ گیا، فرمایا اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ ایسے پیارے ہیں۔ اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب دعا مانگی ہے، وہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہم ارزقنی عینین حتالتین تشفیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دمع والاضراس جمرا۔ اے اللہ مجھے دو ایسی آنکھیں عطا فرما جو موسلا دار بارش کی طرح برسنے والی ہو، آپ کے خوف کی وجہ سے جب آپ کے سامنے آؤں اور اب آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاڑی ہو جائے، ایسی آنکھیں مجھے عطا فرما اس دن سے پہلے کہ جس دن آنکھوں سے آنسو نہیں خون نکلے گا، اس دن سے پہلے کہ جس دن انسان کی داڑھیں انگارے بن جائے گی۔ اور وہ وقت جہنم کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں بہت روئے گا، یہاں تک کہ آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا، لیکن وہاں وہ رونا فائدہ نہیں دے گا۔ آج کا رونا، آج کا گڑ گڑانا، آج کا اللہ کو منانا، آج کا رب تعالیٰ کے سامنے آنا، یہ یقیناً ہمیں اللہ کا پیارا بنا دے گا۔ اور دنیا کی کوئی چیز ہاتھ سے نہیں جائے گی، یہ نہ سمجھے کہ دین پر عمل کرنے سے شاید دنیا ہاتھ سے نکل جائے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، گناہ سے بچ گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ کہاں سے اس کے پاس رزق آیا ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ کو منانے کا مہینہ، رب تعالیٰ کے پانے کا مہینہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں یہ یہی رہ جانے والی ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے جو آخرت میں ملنے والی، یہ دنیا کی زندگی 60-70 سالہ زندگی ہے، اور ایک زندگی اربوں کھربوں سالوں والی زندگی، اس کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا گیا، اس کے لیے یہ ماہ رمضان المبارک آیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے۔ ایک نوجوان نے اپنا گھر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، اور بنا کر جیسے ساتھی دوست آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے، کیا ہو میں نے گھر بنایا ہے، گھر کی دعوت ہے، آئے سب آ کر گھر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بہت زبردست بنایا، ہر چیز بڑی سلیقے سے بنائی ہے، ہر چیز بڑی زبردست بنائی ہے۔ آخر میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ یہ بزرگ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جن کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ ظاہر کی آنکھ تو ہر ایک کی کھلی ہوئی، لیکن دل کی آنکھ کھلی ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر سوال کیا، من ہم اکیس الناس من ہم احزم الناس، او کما قال علیہ، کہ کون ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و استعدادا للموت قبل الموت، تم میں سے سب سے زیادہ دور اندیش، سمجھدار، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا اور موت کی تیاری کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اولئک ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت بھی اپنے نام کر گئے، آخرت کا اکرام بھی اپنے نام کر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ بزرگ انہی میں سے تھے۔ اندر آئے، گھر دیکھا بڑا زبردست ہے، تعریف کر کے جانے لگے تو کہا بیٹا دو خرابیاں ہیں اس کے اندر۔ وہ نوجوان غصے میں آ گیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی آ جائے تو فوراً غصے میں آ جاتے، لیکن نوجوان سمجھدار تھا، غافل تو تھا لیکن سمجھدار تھا، دل کے اندر چاہت تھی۔ تو ان بزرگوں سے پوچھا کہ بتائیے آپ کون سی دو خرابیاں اس کے اندر ہے تاکہ میں وہ بھی ٹھیک کر دوں اور یہ میرا گھر بہترین ہو جائے۔ فرمایا دو خرابیاں یہ ہے، نمبر ایک یہ گھر بھی باقی رہنے والا نہیں، نمبر دو گھر میں رہنے والا بھی باقی رہنے والا نہیں۔ یہ گھر جس کے لیے بنایا وہ بندہ بھی نہیں رہنے والا۔ آج تم ہو کل چلے جاؤ گے، اس گھر کے اوپر تختی کسی اور کی لگ جائے گی، کسی اور کا نام آ جائے گا، نہ تم نے باقی رہنا ہے نہ اس گھر نے باقی رہنا ہے۔ تو کہا بزرگوں بتاؤ تو صحیح پھر کون سی ایسی جگہ ہے جس میں بقا ہے، وہاں کی جوانی بھی باقی، وہاں کا حسن بھی باقی، وہاں کی زندگی بھی باقی۔ کہا آؤ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا
واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بلائیں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. جب دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ لوگوں کو کہیں گے آؤ آؤ نامہ اعمال پڑھو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ وہ ہے جنت جس کے اندر کی زندگی بھی ہمیشہ کی، جس کے محلات بھی ہمیشہ کے، جس کی جوانی بھی ہمیشہ کی، جس کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی. جو اس دنیا کے اندر اس کی محنت کر لیتا ہے اللہ وہ اربوں کھربوں سالوں والی زندگی اس کی بنا دیتے ہیں. تو میں اور آپ اسی زندگی کو بنانے کے لیے آئے. اس لیے ماہ مبارک جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے. یہ اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، آہوزاری کرے، رب تعالیٰ کو منائے. تو قرآن کریم کا حق دوسرا تلاوت کا، اس کے بعد سمجھنا قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں لے کر آئے. قرآن کی آنکھ والی آیت میری آنکھ میں آ جائے، میری آنکھ کہاں اٹھنی چاہیے، کہاں جھکنی چاہیے. قرآن کی زبان والی آیت زبان میں آ جائے کہ زبان سے نکلے کیا، زبان سے میں بات کیا کر سکتا ہوں، کان سے میں سن کیا سکتا ہوں. روزہ پیٹ کا تو تھا، آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ نہیں، زبان کا بھی روزہ ہے کہ نہیں، کان کا بھی روزہ ہے کہ نہیں. اگر کہیں کچھ غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اب بھی اللہ کو منا سکتے ہیں. اب بھی اللہ کے در پر آ کر رب تعالیٰ کے سامنے آ جائے. اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لے، اللہ اس پر بھی نواز دیتے ہیں. ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے رو، اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل بھی بنا لو، اللہ اس پر بھی نواز دیتے ہیں. بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. دنیا کے اندر فقیروں کا لوگ بھیس بنا کر آتے، ہمیں اس پر کرم آ جاتا ہے، مہربانی آ جاتی ہے، اس کے اوپر دل نرم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے سامنے جو رونے والی شکل بنا کر آتا ہے اللہ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں. اس لیے میری اور آپ کی اس طرف توجہ ہونی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم سے اسی طرح جڑے رہیں گے انشاءاللہ. نمبر 2، اسی طرح جس طرح اب 5 وقت بھی آئے، تراویح بھی ادا کی، اس رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح انشاءاللہ 5 نمازوں کے لیے با جماعت مسجد میں حاضری دیتی رہیں گے انشاءاللہ. اگر کبھی کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی تو رات سونے سے پہلے اپنی 5 نمازیں پوری کر کے انشاءاللہ اللہ کو منا کر رات کو سویا کریں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات، اپنی زندگی سے گناہوں کو پاک کریں، اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکال دے، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی طرف لے کر آ جائے. قرآن میں اعلان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو بری خواہشات سے بچا لیا، برے جذبات پر عمل کرنے سے بچا لیا. جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے. یہی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج اس ماہ مبارک کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی آگے بڑھ کر اپنا نام انہی میں شامل کروانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کے آج تک کی تمام عبادات کو، تمام روزوں کو، تمام نمازوں کو، قرآن کریم سنانے اور سننے کو، اعتکاف کی عبادت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے.
مولا کریم ہماری ان عبادات کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے یا اللہ جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، جناب مولانا مفتی عبد الوحید صاحب اور اسی طرح جتنے بھی یہاں سننے والے حضرات اس قرآن کریم کے انوارات اور برکات ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، رزق میں، یا اللہ گھر میں، تمام اعمال میں خوب خوب عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہمیں بھی قرآن کریم سے اپنا مضبوطی سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یہ بندے آپ کے در پر حاضر ہیں۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اس ماہ مبارک سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھا سکے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، جو نافرمانیاں ہوئی، جو ہم سے گناہ ہوئے، یا اللہ چھپ کر ہوئے، اعلانیہ کیے، یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کرنے کے لیے آپ کے در پر حاضر ہیں۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم جہنم کے عذاب کو نہیں سہ سکتے، قبر کی ہولناکیوں اور سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو بہت پیار فرمایا، بڑی مہربانی فرمائی، کرم بالا ہے کرم، مومن بھی بنایا، حضور کے امتی بھی بنایا، پھر رمضان بھی دیا، پھر موقع بھی عطا فرمایا۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارا بال بال ابھی تک گناہوں میں جکڑا ہوا، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رزق پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم سب پر کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ مولا کریم، ہم نادے میں، ہم پشیمان ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ ماہ مبارک آپ کا دیا ہوا تحفہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، ہم نے اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا، کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اس ماہ مبارک کی برکات سے محروم نہ فرمائیے گا۔ یا اللہ، یا الہ العالمین، یا کریم، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا غفار، ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا تواب، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا ودود، ہم سب کے دلوں میں اپنی اشد محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ ایسی محبت جو ہمیں آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے۔ یا اللہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اس مجمع میں کئی ایسے افراد موجود ہیں جن کے بال سفید ہو چکے، یا الہ العالمین آپ ان کے قدر فرمانے والے ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین ہم میں سے کسی کے ہاتھوں کو بھی خالی نہ لوٹائیے گا۔ یا الہ العالمین ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں یا اللہ اپنی شان کے مطابق بڑا بڑا اجر عظیم عطا فرما دیجئے۔ آپ کا خزانہ مغفرت اتنا بڑا ہے کہ آپ پوری دنیا والوں کی بھی مغفرت کر دیں، آپ کے اس خزانے میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کی رحمت لامحدود ہے، آپ کا مغفرت کا خزانہ لامحدود ہے، ہمارے گناہ محدود ہیں۔ مولا کریم الہ العالمین اپنی لامحدود رحمت کی لامحدود لہر
یا اللہ ہم سب پر چلا کر ہم سب کو یا اللہ اپنی رحمت کے دریا میں یا الہ العالمین اپنے گناہوں سے یا اللہ مغفرت عطا فرما کر یا اللہ اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے. ہم سب کے سروں پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیجئے اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. جتنے حاضرین جہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنے دعائیں ہیں یا اللہ سب پوری فرما دیجئے. مولا کریم اے الہ العالمین آج لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے مولا کریم اور اس کے ساتھ ساتھ تکمیل قرآن کریم کا موقع ہے. اے اللہ اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے گھروں میں جو بیمار ہے دوستوں احباب میں جو بیمار ہے جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ہسپتالوں میں بیمار ہے یا اللہ سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما دیجیے. یا مسجد کمیٹی کے بڑے یہاں پر ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب وہ بھی علیل ہے مولا کریم الہ العالمین ان کو بھی خوب پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما دیجیے. ہم سب کو جتنے بھی یہاں ہم موجود ہیں یا اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرما روحانی صحت بھی عطا فرما. اپنے صحت کے لامحدود خزانے سے ہم سب کو صحت کی دولت سے اور تمام بیماروں کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ اتنی صحت اور قوت عطا فرما ہم آپ کی عبادت یا اللہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یا اللہ تہجد یا اللہ اسی طرح روزہ رکھنا اسی طرح تراویح پڑھنا اور اسی طرح حج جیسی عبادت کو اپنے پاؤں پہ چل کر خود ادا کر سکے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کے رزق میں خوب فراوانی عطا فرما یا اللہ اتنی فراوانی عطا فرما کہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی مل جائے اور اس کے بعد حج و عمرے کی سعادت بھی عطا ہو جائے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے ہمارے اعزاء اقربا جاننے پہچاننے والوں میں سے دوستوں میں سے یا پچھلے سال ہمارے ساتھ اس مسجد میں رمضان میں موجود تھے آج نہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے. سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے. ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کے لیے یا اللہ راحت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین کا ہر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانی دور فرما دیجئے. اور ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے. ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے. ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لیجئے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو با حیا با وفا با خدا بنا دیجئے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین اس مسجد کی کمیٹی اور تمام مساجد کی کمیٹیوں نے بھرپور ماہ مبارک کے اندر خدمت کی. اس مسجد کی کمیٹی میں بھی ڈاکٹر رشید اختر صاحب ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ہے یا اللہ خوب ان کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کو مرتے دم تک دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما. دنیا میں بھی عافیت عطا فرما آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. یا اللہ دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ خوب بڑا چڑھا دیجئے اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. تبلیغی جماعتوں کی مدارس کی مراکز کی مساجد کی خانقاہوں کی علماء کی تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس مسجد کو اور دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے اور اپنے پیاروں کے قرآن کی تلاوت سے آباد فرما دیجئے. مولا کریم الہ العالمین ہم دین کے جس شعبے میں بہتر انداز میں کام کر سکتے اس میں ہمیں قبول فرما لیجئے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ملک پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے. مولا کریم اس وقت صہیونی اور ان کی پس پشت امریکہ اور دوسرے ممالک یا اللہ مسلمانوں کے خلاف
مختلف تدبیریں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیجئے. مولا کریم مسلمانوں کو عروج عطا فرما دیجئے. مسجد اقصی کی حفاظت فرما, مسجد اقصی کو جلد آزادی عطا فرما, مسجد حرام کی, مسجد نبوی کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کو بار بار حج و عمرے کی سعادت عطا فرما دیجئے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجئے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا, بغیر مانگے محض اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.